الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبی اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بعض صحابہ اکرام نے دریافت کیا، اے ابو ہریرہ آپ ہمیں کوئی حدیث مبارکہ سنائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جن سے رب العالمین جو ہے وہ قیامت کے دن سوال فرمائے گا، ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا شخص جو ہے وہ ہوگا کہ جو راہ خدا میں شہید ہوا ہوگا۔ اللہ رب العالمین اسے اپنی نعمتوں کی یاد دلائے گا، وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا اعتراف کرے گا۔ پھر اللہ رب العالمین اس سے سوال کرے گا، اے میرے بندے میں نے تجھے اتنی نعمتیں عطا کی، تو مجھے بتا تو نے میری نعمتوں کا کس طرح شکر ادا کیا؟ تو وہ کہے گا، اے رب العالمین میں نے اپنی جان جو ہے وہ تیری راہ میں جو ہے وہ صرف کر دی، میں نے اپنے آپ کو تیری راہ میں شہید کروا دیا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا، اے میرے بندے تو جھوٹ کہتا ہے، تجھے تو یہ تھا کہ جب میں شہید ہو جاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ بہادر تھا، وہ تو دنیا میں تجھے مل چکا۔ اب اس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے، اور اسے اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور پھر دوسرا شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہوگا کہ جسے اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم کا علم دیا ہوگا، وہ اسے سیکھتا، سکھاتا اور قرآن عظیم کی تلاوت کرتا۔ اب اللہ رب العالمین اسے بھی نعمتوں کی یاد دلائے گا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ میرے بندے میں نے تجھے نعمتیں عطا کی، میں نے تجھے جو ہے میں نے اپنی اتنی عظیم نعمتیں عطا کی ہیں، تو نے ان کا کیسے شکر ادا کیا؟ تو وہ کہے گا، اے رب العالمین میں نے تیری ہی خاطر علم سیکھا، سکھایا اور قرآن عظیم کی تلاوت کی۔ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا، میرے بندے تو جھوٹ کہتا ہے، تو اس وجہ سے تو نے علم حاصل کیا نا تو تجھے عالم کوئی کہے، اور تو نے قرآن عظیم کی اس وجہ سے تلاوت کی کہ تجھے کوئی قاری کہے، وہ تو تجھے دنیا میں کہا جا چکا، اب تیرے لیے کوئی جزا نہیں ہے۔ پھر اسے بھی جہنم کا حکم دیا جائے گا، اور اوندے میں اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیسرا شخص وہ ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے کثیر مال عطا فرمایا، اللہ رب العالمین اسے بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا کہ میرے بندے میں نے تجھے نعمتیں عطا کی، وہ اس کا اعتراف کرے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین فرمائے گا، میرے بندے تو نے میری نعمتوں کا کس طرح شکر ادا کیا؟ تو وہ بندہ کہے گا، رب العالمین میں نے جہاں پر تیری رضا کے لیے مال کو خرچ کرنا تھا میں نے وہاں پہ خرچ کیا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا، میرے بندے تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے تو اس وجہ سے اپنے مال کو خرچ کیا کہ کوئی بندہ تجھے کہے کہ یہ بہت بڑا سخی ہے، یہ بہت بڑا مالدار ہے، تو نے تو اس وجہ سے خرچ کیا۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا کہ اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے، اور اسے بھی اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ وہ 3 شخص تھے کہ قیامت کے دن جن سے سوال کیا جائے گا اور انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں حقیقی معنوں میں علم حاصل کرنے، حقیقی معنوں میں جہاد کرنے، حقیقی معنوں میں راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث مبارکہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی نیتوں کو صاف رکھنا ہے۔ اگر ہماری نیتیں صاف نہیں ہیں تو پھر ہمارے اعمال کسی کام کے نہیں ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں، تو ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم علم حاصل کر رہے ہیں تو اس پر عمل کریں، دوسروں کو عمل کی ترغیب دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری نیت ہونی چاہیے
وہ خالصتاً اللہ رب العالمین کی رضا ہونی چاہیے، ورنہ جو ہے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم مال خرچ کر رہے ہیں تو مال خرچ کرنے میں ہماری نیت خالصتاً اللہ رب العالمین کی رضا ہونی چاہیے، نہ کہ اپنے دل کی خوشنودی، اپنے دل کا سکون کہ لوگ مجھے کوئی مالدار کہیں یا دیگر طرح طرح کی باتیں کہیں۔ نہیں، اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا جہاد کا تو پھر ہم نے جہاد فی سبیل اللہ اس طرح کرنا ہے تاکہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضا حاصل ہو، نہ یہ کہ کوئی ہمیں شہید کہے یا پھر ہمیں کوئی پروٹوکول دے، ایسا نہیں ہو۔ اگر ایسا ہوا تو ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں حق سے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔